بھارت نے پاکستان سے ہارنے کے بعد پاکستان سے بھیانک طریقے سے بدلہ لینے کے لیے پلاننگ تیار کر لی. وہ پلاننگ آؤٹ ہو گئی, ہمارے ساتھ اداروں تک پہنچ گئی. وہ پلاننگ کیا ہے اور کس طرح اس پہ عمل درآمد کیا جانا تھا یا کیا جانا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اس پہ بات کریں گے کہ افغانستان پر اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں لگنے کے باوجود ان کے وزیر خارجہ امیر متقی ماسکو کانفرنس میں کس کی اجازت سے اور کس کی بیک اپ پر پہنچے, اور اس کے بعد 7 روزہ انڈیا کا دورہ کرنے کے لیے کس کی اما پر گئے. انڈیا میں بیٹھ کے امیر متقی کو کیا پلان دیا گیا جو پاکستان کے خلاف پلان ہے, اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. انڈیا نے ایک بھیانک پلان کر لیا پاکستان کے خلاف. وہ پلان یہ ہے کہ نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بدلے کی آگ جل رہی ہے, اور میں پاکستان نے جو 6 ہمارے طیارے گرائے تھے جس میں دنیا میں انہوں نے ہماری جاگسائی کروائی تھی, اور دنیا میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان ایک انڈیا کے ایک صوبے کے جتنا رقبہ رکھنے والا ملک اور 1.25 ارب کی آبادی کو 25 کروڑ کی آبادی شکست دینے والا ملک جو ہے, اس میں بھارت 1.25 ارب کی آبادی ہے, جمہوریت ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے کوئی 20 گنا بڑا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی فوج بھی کم ہے, بھارت کی فوج بھی زیادہ ہے, اور پاکستان کا جو دفاعی اخراجات ہیں وہ $8 بلین ہیں, جبکہ بھارت کے جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, بھارت کے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ $86 بلین تھے, اب 86 کو ڈبل کر دیا گیا ہے. تو اس پہ نریندر مودی نے کہا کہ دنیا میں ہماری بڑی جاگسائی ہوئی ہے, مالی طور پہ ہمیں بڑا خسارہ ہوا ہے, 100% ٹیرف بھی اس کی وجہ سے لگا ہے, اور دنیا میں ہمیں ذلالت کا منہ دیکھنا پڑا ہے. تو اس پہ انہوں نے یہ پلان ان کا سامنے آیا ہے کہ وہ پاکستان پہ کسی وقت بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور پاکستان کے کسی زمینی حصے پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, جس کی ایک شک وہ بھی ہے جو آزاد کشمیر میں نیشنل ایکشن کمیٹی والا جو واقعہ ہوا ہے, اس میں آزاد کشمیر پہ بھی وہ حملہ متوقع تھا, اور بلوچستان کی سائڈ سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے کسی حصے پہ حملہ کیا جا سکے. اچھا, اب دوسرا یہ ہے کہ امیر متقی جو ہیں وہ ان پہ پابندی ہے, بھارت کے افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں, ان پہ پابندی ہے کہ وہ کسی ملک کا ٹریول نہیں کر سکتے. تو پہلے تو وہ ماسکو کانفرنس میں چلے گئے ٹریول کر کے, اس کا مطلب کہ پابندی اٹھا لی گئی, اقوام متحدہ نے پابندی اٹھائی, اور پھر اس کے بعد وہ انڈیا روانہ ہو گئے 7 روزہ دورے پہ. اور 7 روزہ دورے میں معاشیات پر, دفاعی معاملات پر, اور داخلہ کے معاملات پر, اور ایگریکلچر کے معاملات پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے, امیر متقی کو یہ راہ کی طرف سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں, اور ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا کے کسی حصے پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کریں, اور ان کو فائنینشلی طور پہ اور اسلحے کے طور پہ ہم پیچھے سے سپورٹ کریں گے. اور خیبر پختونخوا میں اگر ٹی ٹی پی قبضہ کر لیتی ہے تو پوری دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا, پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں. اب امیر متقی جو ہیں ان کو یہ اجازت کس طرح ملی؟ امیر متقی کو نہ افغانستان کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ وہ یہ اجازت لے سکتا اقوام متحدہ سے, نہ انڈیا کا اتنا اثر و رسوخ تھا. اسرائیل نے امیر متقی کو یہ اجازت دلوائی, اور چائنا نے درخواست کی تھی اقوام متحدہ کو آج سے کچھ عرصہ پہلے امیر متقی کو کہ چائنا آنے کی اجازت دی جائے یا پاکستان آنے کی اجازت دی جائے, تاکہ ان سے چائنیز وزیر خارجہ, پاکستانی وزیر خارجہ بیٹھ کے باہمی دلچسپی کے امور پر معاملات طے کر سکیں. تو اس وقت یہ اجازت نہیں ملی تھی, دونوں وزراء خارجہ کو کابل جانا پڑا تھا. تو اسرائیل نے یہ اقوام متحدہ سے اجازت دلائی ہے, اور پاکستان کے خلاف افغانستان, انڈیا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے. اور پاکستان نے مودی کے پلان پر تمام صف بندی کر لی ہے اور تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز پٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.